وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. معزز حاضرین، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی درمیان آپ نے کہا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی نمودار ہوں گے یا ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آئیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی ہمارے پاس پہنچے. پھر اس کے دوسرے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر آپ نے فرمایا سیطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی آدمی ابھی تمہارے پاس آئیں گے. دوسرے دن پھر وہی انصاری صحابی ہمارے پاس آئے. تیسرے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آئیں گے. پھر وہی انصاری صحابی ہمارے پاس آئے. انس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ انصاری صحابی جب مجلس سے اٹھ کر گئے تو میں ان کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں گئے. جب وہ گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے دروازے پر دستک دی. اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھا لیا ہے کہ 3 دن تک میں ان کے گھر میں رات نہیں گزاروں گا، تو کیا آپ اپنے گھر میں مجھے بنا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اعلیٰ وسعلا. کہا عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک ان کے پاس ٹھہرا رہا. میں نے انہیں بہت زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بہت زیادہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ رات میں کبھی بے خوابی کا شکار ہوتے، رات میں ان کی آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے. اور تیسرے دن میں قریب تھا کہ وہاں سے نکلوں، میں نے اس انصاری صحابی سے گفتگو کیا اور کہا کہ میرے بھائی، نہ میرے باپ سے جھگڑا ہوا اور نہ میں نے ایسی کوئی قسم کھائی کہ میں وہاں رات نہیں گزاروں گا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 3 دن یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، اور مسلسل تینوں ہی دن آپ وہاں تشریف لائے. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آپ کو جنت کی بشارت دیا ہے. مگر میں نے ان 3 دنوں میں آپ کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، کوئی زیادہ عمل آپ کا نہیں دیکھا. انہوں نے کہا بس یہی جو تم نے دیکھا، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے. وہ وہاں سے تھوڑی دور نکلے، یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص وہاں سے رخصت ہوئے. پھر تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے بلایا اور اس انصاری صحابی نے کہا یہ جو تم نے دیکھا یہی عمل میرے پاس، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے. ہاں مگر ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان آدمی کے تعلق سے کوئی نفرت اور کوئی کینہ نہیں پایا جاتا، اور کسی انسان کو اللہ رب العالمین اگر کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس نعمت پر میرے دل میں کوئی حسد نہیں پایا جاتا. عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا یہی وہ چیز ہے جس نے تمہیں بلندی عطا کیا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی استطاعت ہمارے پاس نہیں ہے. یہ حدیث ایسے ہی امام احمد نے بسند عبدالرزاق عن معمر عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سند انتہائی زیادہ صحیح ہے، اور زہری نے حدثنا انس کہا ہے، اس لیے کوئی اشتباہ باقی نہیں رہ جاتا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاری صحابی کا جو عمل عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ بھی ان بزرگ صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو علم عبادت کے لیے
جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے بالکل فارغ کر رکھا تھا، زندگی کے بیشتر اوقات وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے، وہ جا کر کے پتہ لگاتے ہیں ایک دوسرے صحابی کے عمل کو، یعنی ایک عابد صحابی جن کے دن اور رات صرف روزے قیام اور دوسری عبادتوں میں منقسم ہو چکے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر کے کثرت عبادت سے منع کیا، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نماز پڑھنے سے روکا، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قرآن پڑھنے سے روکا، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ روزہ رکھنے سے منع کیا، وہ پوری لمبی حدیث ہے، وہ پتہ لگانے جاتے ہیں کہ یہ صحابی کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دیا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پوچھا گیا افضل عمل کے بارے میں، سب سے افضل عمل کیا ہے یا سب سے افضل آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر پاکیزہ دل والا انسان اور سچی زبان والا انسان۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سچی زبان والا انسان تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قلب لیس فیہ اثم ولا بغی ولا غل ولا حسد، کہا پاکیزہ دل وہ ہے جس میں نہ ظلم پایا جائے، نہ کینہ پایا جائے، نہ خیانت اور غش پائی جائے، اور جس میں نہ گناہ کا جذبہ پایا جائے، وہ پاکیزہ قلب ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، وہ ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل میں بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا اگر صلاح یاب ٹھیک ہوگا تو پورا بدن ٹھیک ہوگا، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا فاسد اور خراب ہوگا تو پورا بدن فساد اور خرابی کا شکار ہو جائے گا۔ سن لو، اس ٹکڑے کا نام دل ہے، وہ ٹکڑا جو انسان کے فساد و صلاح کا فیصلہ کرتا ہے، انسان کے بدن کا گوشت کا وہ ٹکڑا جو آدمی کو اچھا یا برا بناتا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اسی لیے اس دل کی پاکیزگی، اس دل کی نفاست اور اس دل کی صفائی اور ستھرائی کرنے کا مومنوں کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ یہ دل جس کے ذریعہ انسان اپنے اعمال کی نیت کرتا ہے، یہ دل جس کے ذریعہ انسان رب العالمین کی بندگی کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر عبادتوں کی صحت اور عبادتوں کا صحیح ہونا کسی بھی صورت میں متصور نہیں ہو سکتا جب تک دل میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی نہ پائی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، نیت اور موافقت سنت، یہ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر تو شریعت میں کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے آگے ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز ہے عمل کے نتیجے میں عابد اور عامل کا مقصد کیا ہے۔ عبادت کے نتیجے میں انسان اس عبادت کا ثمرہ کیا پانا چاہتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے اس کا ارادہ کیا ہے، وہ کیوں نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا ٹارگٹ، اس کا ہدف اور اس کی غایت کیا ہے جس کی وجہ سے بندہ یہ عمل ادا کرتا ہے۔ ایک تو شرعی حکم ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ عبادتوں کے جو شرعی مقاصد اللہ رب العالمین نے طے کیے ہیں، وہ مقاصد حاصل کرنا انسان اپنی عبادت کا مقصد بناتا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔
آپ نماز ادا کرو گے تو نماز کا ثمرہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے گا کہ آپ غلط کاریوں سے محفوظ رہو گے۔ نماز اگر آپ ادا کرو گے تو نماز کا فل آپ کو ملے گا کہ بے حیائیوں سے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ جب نماز ادا کرو گے تو نماز کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کے اعضاء اور جوارح اور آپ کے پورے بدن کو فواحش و منکرات سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نماز بھی 5 وقت کی ادا کرو، آپ ہر وقت نماز میں حاضر بھی ہو، اور اس کے بعد اس نماز کا جو ثمرہ رب العالمین دینا چاہتا ہے وہ ہمارے بدن پر مرتب نہ ہو، اس کا کوئی نتیجہ ہمارے بدن پر ظاہر نہ ہو، دل کی پاکیزگی پیدا نہ ہو، منکر کو منکر سمجھنے کی گھن دل میں نہ پائی جائے، غلط کو غلط سمجھنے کا تصور دماغ میں نہ پایا جائے، تو آخر وہ عمل وہ عبادت کس مقصد کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دل کبھی اس کو ٹٹولنا چاہیے، اس دل کو کبھی اپنے کسوٹی اور پرکھ کے دائرے میں خود داخل کرنا چاہیے تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جو بندگی کر رہے ہیں، اس بندگی کے نتیجے میں ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جیسی ایک یہ عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعہ ہم رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اسی طرح سے وہ عمل بھی عبادت ہے جس سے ہم پہلو صحیح اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اعمال بھی بندگی ہے جس کو ہم ادا کرنے میں اب ذرا بھی جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، غلط سے بچنا، برائیوں سے دور رکھنا، یہ بھی رب العالمین کی بندگی ہے، پھر انہیں ہم اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اپنے قلب کی تطہیر اور اپنے دل کی پاکیزگی کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف شاء، دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ انہیں جیسے چاہتا ہے الٹتا رہتا ہے، انہیں جیسے چاہتا ہے گھماتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ بعض حدیثوں میں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، یہ بعض اوقات کی علامتیں ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ تو یہ صبح اور شام میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ ایمان سے کفر، کفر میں ایمان کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ دل کی جو کیفیت ہے اس میں اللہ رب العالمین یہ تبدیلی پیدا کرے گا۔ اسی لیے سنن کی بات صحیح روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول کیا آپ کو ڈر ہے؟ ہمارے بارے میں آپ کو خوف ہے؟ کیا ہم بدل جائیں گے؟ کیا ہم پھر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں گے؟ کیا آپ کو ڈر ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں داخل ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو یہ خوف ہے؟ کہا ہاں مجھے ڈر ہے کہ تم کبھی کہیں اس میں تبدیلی تمہارے دل میں نہ پیدا ہو جائے، تم ایمان سے کفر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن اذا شاء اقام واذا شاء ازاغ، یہ دل رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے اور جس دل کو چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ دل جو تقلب، الٹنے اور پلٹنے سے عبارت ہے، جو حالات کے اعتبار سے تغیر اور تبدیلی کا شکار ہوتا رہتا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی کو اپنے صحابہ کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل بدل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی قلبی کیفیت متغیر ہو جائے۔ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد ان سے مقدس گروہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی پیدا ہوگا، ان کے بارے میں میرے نبی کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ تبدیلی کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر ہمارا اور آپ کا شمار کس قطار میں آئے گا؟ ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور ہمیں کبھی ڈر نہیں لگتا، ہمیں کبھی خوف نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، کبھی ڈر لاحق نہیں ہوتا کہ ہم تغیر کا شکار ہو کر الیاذ باللہ ایک ایسے راستے پر چل پڑیں گے جو حفاظت کا راستہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دل اور اپنے قلب کی کیفیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور دل کو سدھارنے اور دل کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری اعمال
اور ظاہری کیفیت کی اصلاح یہ تو ضروری ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جب تک نیت کی پاکیزگی اور عمل کی ادائیگی سنت کے مطابق نہیں ہوگی تب تک وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ دل کی نفاست اور دل کا تزکیہ، اس کی صفائی کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہ صحابی جن کے بارے میں ان کا نام روایات میں مذکور نہیں ہے، بعض لوگ عبداللہ بن سلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، عبداللہ بن سلام انصاری نہیں تھے۔ عبداللہ بن سلام انصاری صحابی نہیں ہیں، اس لیے اس واقعے میں وہ نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابی گھر میں موجود ہیں اور مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنت ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ دل ان کا پاکیزہ ہے، دل ان کا پاک ہے بغض سے، دل ان کا پاک ہے کینہ سے، دل ان کا پاک ہے حسد سے، دل ان کا پاک ہے نفرت سے، دل ان کا پاک ہے آلودگی سے، دل ان کا پاک ہے دوسروں کو اپنے سے نیچا دکھانے کے جذبے سے، دل ان کا پاک ہے اللہ کے بندوں کو اپنا مشق ستم بنانے سے، دل ان کا پاک ہے خود کو دوسروں کے بد سے برتر سمجھنے کے جذبے تعلی سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بشارت دے رہے ہیں کہ تم یا وہ آدمی جو آئے گا بھی وہ جنتی ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اللہ رب العالمین سے جو چیز چاہتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے جس چیز کے خاص کار ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے جس چیز کے طالب ہیں، آپ کو ٹھیک وہی معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ آپ کمرے میں جامعہ کی چہار دیواری میں آپ رہتے ہو، آپ کو ایک پاکیزہ سماج، ایک پاکیزہ ماحول، ایک پاکیزہ معاشرہ میسر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاکیزگی کا اثر آپ کے اعضاء اور جوارح کے ساتھ آپ کے قلب پر مرتب ہونا چاہیے، آپ کے قلب کو اس پاکیزگی سے متاثر ہونا چاہیے، اور پھر نتیجہ وہ ظاہر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روشنی میں امت کے انسانوں کو پہنچایا ہے۔ اس کے برخلاف اس پاکیزہ ماحول میں آپ گندگی پسند ہو، آپ کی طبیعت فحش اور بے حیائی پر آمادہ ہو، آپ کی طبیعت میں گندگی کود کود کر بھر دی جائے، آپ نفاست سے گھن کرنے لگیں، آپ کو اچھائی ناگوار محسوس ہونے لگے، تو آپ بتائیں مجھے اس پاکیزہ ماحول کا اثر آپ کے اوپر مرتب ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ خود غور کریں اور ایک بات سن لیں، اللہ رب العالمین انسانوں کا یہ جو قلبی تصور ہے، انسانوں کے دل کی یہ جو کیفیت ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی نظر ہوتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں کسی بھی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، اسے پرکھ سکے، اسے جانچ سکے یا اس پر کوئی حکم لگا سکے، کسی بھی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کو حق ہے کہ وہ اس پر جو چاہے گا حکم لگائے گا، اور اسی کے اعتبار سے جو چاہے گا اس پر اللہ رب العالمین جزا مرتب کرے گا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال اور جائیداد کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی کیفیت دیکھتا ہے، اور اس کیفیت کے بعد ادائیگی کے لیے دل میں کیا جذبہ ہے اور دل میں اس کا داعیہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ مرتب کرتا ہے۔ اب اگر آپ سوچیں کہ آپ دنیا کے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، دنیا کے انسانوں کو اپنی ملمہ صحابی کا شکار بنا سکتے ہو، آپ سمجھ سکتے ہو کہ اپنی چال اور اپنی قید کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، مگر کیا آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہو کہ رب العالمین کی نگرانی کو، رب العالمین کی نگہبانی کو بھی آپ دھوکہ دے سکتے ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ دنیا کے انسانوں سے چشم پوشی کر کے اور انہیں دھوکہ دے کر آپ اپنے آپ کو مبرہ ثابت کر سکتے ہو، مگر رب العالمین کی نظر میں آپ کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے، آپ کو
बाइस्मत साबित करने के लिए रब्बुल आलमीन की नज़र में आपका महफूज होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपकी कल्बी कैफियत रब्बुल आलमीन की नज़र में है। उसके लिए आपके दिल का जो अंदाज और उस दिल में बैठा हुआ जो फिक्रा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में है। आप कहाँ जाओगे? मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि हम सबको अपने अमाल की अदायगी के वक्त, रब्बुल आलमीन की बंदगी के बजावरी के वक्त इस पहलू पर भी एक नज़र डालनी चाहिए कि इस इबादत को अदा करने से हमारा मकसद क्या है, इस इबादत की अदायगी से हम चाहते क्या हैं। वरना होता यह है कि चंद अमाल और चंद इबादत अदा करने के बाद इंसान खुद को जुर्रे यतीम और दूसरों को यतीम समझने के जुर्म का मुर्तकिब होने लगता है। खुद को मासूम और दूसरों को मासूम करार देने की जुर्अत उसके अंदर बेसाख्ता पैदा हो जाती है। खुद को फरिश्ता और दूसरों को इब्लीस बावर कराने का जज्बा उसके दिल में इस कदर तेजी के साथ प्रवान करता है कि वो कब उसकी गिरफ्त में आता है उसे इसका एहसास भी नहीं हो पाता। हालांकि बंदगी जो की जा रही है वो बंदगी बताते खुद मतलूब नहीं है, बल्कि बंदगी इसलिए की जाती है कि रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, और जब रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है तो जाहिर है कि कबूल कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इबादत को कबूल करेगा, और जब कबूल करेगा तो समरा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, बदला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। किसी इंसान के बस में है कि वो अपनी इबादत के मकबूल होने का गर्रा उसके दिल में पैदा हो? कोई इंसान है जो ये समझे कि मेरी इबादत रब्बुल आलमीन के दिल में की बारगाह में मकबूल हो गई है? कोई है जो ये तसव्वुर करे कि मैंने जो इबादत किया लाज़िमी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो काबिल एतना है? जाहिर है कि नहीं। तो जिस तरह इबादत की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि उन अमाल की पाबंदी की जाए जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, इसी तरह से यह भी ज़रूरी है कि इबादत की अदायगी के बाद उनकी हिफाजत की जाए, इबादत की अदायगी के बाद उनके कबूल होने के रास्ते ढूंढे जाए, इबादत की अदायगी के बाद उनको मकबूल बारगाह रब बनाने के लिए वसीले तलाश किए जाए। वरना इबादत करने के बाद अगर ज़र्रा पैदा होता है इबादत का, इबादत करने के बाद अगर दूसरों को अपने से कमतर समझने का जज्बा प्रवान करता है, अगर इबादत की अदायगी के बाद खुद को फरिश्ता समझने का मर्ज पनपता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो इबादत आपको कहाँ ले जा रही है। वरना इस रूए ज़मीन पर सहाबा से बढ़कर इबादत करने वाली मखलूक आपको नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद मेरे नबी ने एक दूसरी कौम के बारे में फरमाया, यहक़िरु अहदुकुम सलातहु अमाम सलातिही व यहक़िरु अहदुकुम सियामहु अमाम सियामिही। नमाज और रोज़ा सहाबा से भी बढ़कर करने वाली एक कौम है, और जब भी इस ज़मीन पर सहाबा से बढ़कर, सहाबा से मुक़द्दस कोई दूसरा गिरोह नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद नबी ने कहा तुम्हारी नमाज और तुम्हारा रोज़ा उनके मुकाबले में कमतर होगा। बहुत इबादत गुजार होंगे, बहुत तहज्जुद गुजार होंगे, बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करने वाले होंगे, मगर उसके बावजूद नतीजा क्या मिलेगा? यमरुकून मिन अद-दीन कमा यमरुकु सहबु मिन रमिया। दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर निशाने से निकल जाता है। और अगर इन अदरक तो हम लास्तोलन हूँ कतरा आज, अगर मैं इनको पा गया तो कौमे आज की तबाह करने की तरह इन्हों कत्ल करके तबाह करूँगा। क्यों भाई? इबादत तो बहुत ढेर सारी करते थे, लेकिन नहीं, उनके दिल में इबादत के साथ साथ एक कीड़ा पैदा होता था। वो कीड़ा है खुद पसंदी का, वो कीड़ा है उज्ब बिन नफ्स का, वो कीड़ा है असहाबे नबी को अपने से हकीर समझने का, वो कीड़ा है मनहजे नबी से अपने आप को हटा लेने का, वो कीड़ा है खुद को असहाबे नबी से बड़ा आलिम और फकीर समझने का। इसीलिए यक़रऊन कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, वो समझते हैं कि हमारी फहम मुस्तकिल है, हमारी सोच मुस्तकिल है, हमारा इल्म मुस्तकिल है, हमारी फिक्र मुस्तकिल है, हमें सहाबा की तरफ रुजू करने की जरूरत नहीं है। गुमराह हो गए। तो इबादत और बंदगी तो किया उन्होंने, मगर उस बंदगी के साथ असहाबे नबी की इबादतों को हकीर समझने का जो जज्बा उनके यहाँ परवान चढ़ा, उसने उनको डुबो दिया। और अगर ये कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम अपनी बंदगी की वजह से, हम अपनी परस्तिश और इबादत की वजह से अपने ही जैसे दूसरे इंसानों को
اس طرح سمجھیں کہ ہمارے اس سے کمتر ہے جیسے وہ لوگ سمجھتے تھے، تو ہماری عبادتیں برباد نہیں ہو جائیں گی۔ اور اس کا مظہر آپ وفا اوقات مسلم سماج میں اور مسلم معاشرے میں جب آپ اپنے گھروں کو جاتے ہو تو بارہا آپ اس کو پاتے ہو، بارہا آپ اسے محسوس کرتے ہو، لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں کہ درخت پر جب پھل زیادہ ہوتا ہے تو ڈالی جھکتی ہے، ڈالی میں تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے، وہ نیچے آتی ہے۔ اس لیے اگر عبادت کا ثمرہ ہمارے بدن پر مرتب ہوگا، اگر عبادت کی لذت سے ہمارا قلب آشنا ہوگا تو اس میں انکساری پیدا ہوگی، اس میں عاجزی اور فروتنی پیدا ہوگی، اس میں کمتری اور خود کو کمتر سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر اس کے الٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنے دل کی خیر منانی چاہیے، ہمیں اپنے دل کا دوبارہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی کے مظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی پاکیزگی اور اس کی تدبیر پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بات بہت سی عرض کرنے کی ہے لیکن ساری باتیں میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے سر دست جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بند کمرے کی تنہائی میں انسانوں کی نگاہوں سے چھپ کر، کیمرے کی نظروں سے خود کو بچا کر، جب آپ خود کو رب کی معصیت کے راستے پر ڈالو گے، جب آپ خود کو انسانوں کو نگاہوں سے چھپا کر رب کی نافرمانی کی جگہ پر قائم کرو گے تو اس کا ثمرہ کسی نہ کسی دن آپ کو ملے گا، اس کی سزا یا جزا رب العالمین کی طرف سے کسی نہ کسی دن آپ کا استقبال کرے گی۔ ابھی وقتی طور پر ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین مہلت دے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنے نظام مکافات کے اعتبار سے کچھ دنوں کی فرصت آپ کو دے، لیکن آپ چھوٹ جائیں، آپ بچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی تطہیر اور اس کا تزکیہ کرنے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دل جب پاکیزہ ہوگا، دل میں جب صفائی اور ستھرائی ہوگی تو بہت سی چیزیں جو آج آپ بلا جھجک اور بغیر سوچے سمجھے کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، کل آپ کو اس سے نفرت محسوس ہوگی، کل آپ کو اس سے گھن محسوس ہوگی، کیونکہ آپ کے دل کی پاکیزگی اس آلودگی کو کبھی گوارا نہیں کرنے دے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔